آدھی بات آپ خود کرنے لگے تھے تو پھر آپ نے خود آپٹ کیا اس بات کو نہ کرنا. اب اسی کو دیکھ لیجئے, فرض کر لیں جی, اب ایشو کیا ہے اس ججمنٹ میں, آپ خط لکھ دیں سوئس کورٹس کو, سر اگر وہ پیسے, فرض کر لیں جی میرے پیسے, یا تو وہ میں اون کروں گا یہ میرے پیسے, اگر وہ میرے پیسے نہیں ہیں تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ خط لکھ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ 3 اشخاص ہیں, ملک قیوم صاحب ہیں, ایک خواجہ ریاض ہیں اور ایک شیخ صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ نے کہا جی یہ تو ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی. یہ اب میرے خیال میں بنتی ہے نہیں بنتی, اگر ایک اتنی بڑی ایک انسٹیٹیوشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ قانون اور قاعدے کے مطابق, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو کنوکٹ کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں قانون اور قاعدے کے مطابق ان کے خلاف آپ کارروائی کریں جو بنتی ہے. اچھا اب وہ نہیں کر رہے, اب اس کی وجہ سے سٹیکس پہ کون ہے جی؟ ہم تینوں, ہم جس پارٹی سے بھی ہیں, محترمہ پیپلز پارٹی سے ہوں, میں مسلم لیگ سے ہوں, یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی سے ہوں, ہم سب کے سب سٹیکس پہ ہم لڑکے ہیں. اور آپ نے سوال پہلا کیا تھا کہ پاکستان کی عوام ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. ارے سر وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا بننے جا رہا ہے. کہ ان لوگوں کو بچاتے بچاتے ہمارا پورا سسٹم ریپ اپ نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ کہیں ہمارا جو اپنی جو آج لوگوں کی آواز بن کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یا اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ہماری یہ آواز ہی ختم نہ ہو جائے. یہ احسن اقبال صاحب, ریکنسلیشن کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے, اور قاضی صاحب نے بھی کہا جی کہ میں بھی ریکنسلیشن کروں گا. آپ نے بھی ذکر کیا کہ اداروں کے اندر ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, شجاعت حسین صاحب یہی بات کر رہے ہیں. لیکن اب ریکنسلیشن کورٹ کے ساتھ آپ بارگین تو نہیں کر سکتے نا جی کہ ٹھیک ہے ہم ایک سٹیپ پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں. آپ کے خیال میں یہ گنجائش تو ختم ہوگی نا؟ اب آپ کو یا تو کمپلائی کرنا ہوگا یا پھر آپ کو کنٹیمپٹ میں آپ کو ناک آؤٹ. دیکھیں اس وقت تو صرف 2 راستے ہیں, یا یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد کریں. دیکھیں آپ عدالت کے فیصلوں کو یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر ہم مکمکا کریں, براہ راست کریں جی میرے توسط سے, میں تو کچھ بیسی کرتا ہوں آپ سے. آپ کا بھی تو کوئی اختلاف ہوا تھا 1997 میں, کچھ ڈیجا وہ سچویشن بن رہی ہے نا, کیا ہوا تھا؟ What was the issue جس کی بنا پہ آپ کے لوگوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ پہ ہے اور چیف جسٹس کو وہاں سے بھاگنا پڑا, یاد ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیے ہمارے دور میں سپریم کورٹ کے ساتھ غالباً 3 ایسے مسئلے آئے کہ جہاں سپریم کورٹ نے حکومت کے برملا خلاف فیصلہ دیا. سب سے ایک منٹ میری بات سنیں نا. سب سے پہلے جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جب وہ 8ویں ترمیم کو ختم کیا گیا اور فلور کراسنگ لے کر آئی گئی, تو سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ کی کچھ شکوں کے اوپر آبزرویشن دی اور کہا کہ یہ جو آپ کی آزادی ہے اس کو انفرنج کرتی ہیں, لہٰذا اس میں رد و بدل کیا جائے. وی کمپلائڈ. پھر ہم نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائیں اور ان اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ یہ جو باٹم لائن آپ کو بتاؤں, ہم نے ایک میری بات سن لیجیے, جو آپ نے کیا تھا وہ غلط کیا. ایک منٹ میری بات, اچھا باٹم لائن اب اس کے اوپر بحث کی گنجائش. بات سن لینا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, وضاحت کیوں؟ ایک میری بات سن لیجیے نا, آپ مجھے بات تو کر لینا دے نا. ان کا فیصلہ آیا, ہم نے اسے کمپلائی کیا. ملٹری کورٹس کراچی کے اندر بنی, سپریم کورٹ نے کہا ان کو بند ہونا چاہیے, ہم نے ایک کوشچن پوچھے بغیر ان کو بند کر دیا, کراچی میں دوبارہ ذکر کر دیا. پھر کنٹیمپٹ کی بات ہوئی, کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوئیں, پرائم منسٹر سپریم کورٹ میں چل کر. احسن اقبال صاحب, جو سپریم کورٹ کے اوپر جو اٹیک تھا وہ ماورائے آئین, ماورائے اخلاقیات, اب دیکھیے نا, اب سن لیجیے, سپریم کورٹ پہ کسی کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اس واقعے کی طلعت, اب آپ نے سوال کیا تو مجھے جھانک دیجیے, اس واقعے کی تحقیقات کس نے کی؟ جسٹس اسلم ناصر زاہد صاحب نے. ہمارے دور میں نہیں کی, جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی جس دور میں انہوں نے کی. آپ ان کی رپورٹ نکال کے دیکھ لیجئے. اگر کیا انہوں نے اس حکومت بطور صحافی, میں آپ کو کہوں بطور صحافی, فوزیہ ایک منٹ, اگر میں آپ کو کہوں بطور صحافی کہ I'm a witness to that attack. ٹھیک ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کیا تھا. جن لوگوں نے اس پوری چیز کو, آپ غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا, اگر if you are prejudged, آپ ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, that was میں بطور صحافی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹیک ہوا. آپ اگر ایک ججمنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے بات بھی نہیں کرنے دینا چاہیں گے تو میں مان لیتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے اٹیک کیا, لیکن اگر آپ نے ایک سوال کیا, I have a right to explain. کیا ہوا تھا وہ جو انسیڈنٹ تھا بڑا انفارچونیٹ تھا, کیا ریگریٹیبل تھا. اس دن پاسز ایشو ہوئے تھے کاروائی دیکھنے کے لیے,
ٹھیک ہے نا, وہاں ایک بڑا سینسٹیو کیس چل رہا تھا جس میں گورنمنٹ کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی تھی, لوگوں کو پاسز ایشو ہوئے تھے. لاسٹ مومنٹ پہ وہاں پر ان کے پاسز کینسل کر کے ان کو روکا گیا, اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو لیڈ کیا, جو لوگ طارق عزیز صاحب تھے, کچھ ایک دو اور لوگ تھے, میاں منیر صاحب تھے, جنہوں نے اس جب منع کیا گیا کہ جی آپ لوگ نہیں جا سکتے, وہاں پہ راؤڈیزم ہوئی جو کہ غلط تھی. It was no attack on Supreme Court. That was a rowdyism جو وہاں پر ہوئی. سپریم کورٹ پہ اٹیک نہیں ہوا. اس کی گواہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا مضمون میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں ڈان میں, جو انہوں نے خود لکھا. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا مضمون, انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکومت کو الزام نہیں دیا کہ حکومت نے لیڈ کیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں دو جواب, لیکن اس کے باوجود دیکھیے rather than go into کا اٹیک تھا کہ نہیں تھا, that was unfortunate, نہیں ہونا چاہیے تھا, کنڈیمبل, غلط تھی. اور ہم نے سپریم کورٹ کی بحالی کے لیے جب جدوجہد کی, اس کے بعد بھی شورٹ جب آدمی کے پاس جواب نہ ہو تو پھر احسن صاحب اونچی آواز کر لیتے ہیں. طارق عزیز واز ڈسکوالیفائڈ, کنوکٹڈ. اگر جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو پھٹی جو ہے وہ میں اس کو سیدھا کر رہا تھا. میاں منیر کنوکٹڈ, اور یہ دونوں نے 2002 میں کاغذات نامزدگی داخل کروائے, ریجیکٹڈ بیسڈ آن کنوکشن. غلط بات نہیں کرنی, اللہ کو جان دینی ہے. یہ ہمارے لیڈرز ہماری زندگیاں کنٹرول نہیں کرتے. دوسری بات, سجاد علی, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کس کو نہیں پتا کہ بریف کیس تو ہے کہ کون کوئٹہ گیا اور کہاں سے لے کے گیا. ہسٹری معلوم ہے, ہسٹری سب کو معلوم ہے. ہم صرف یہ درخواست بتائیں نا کون بریف کیس لے کر, کیا آپ ان کو بے نقاب کریں. اگر دیکھیں نا, یہ خدا کے لیے ہسٹری کو ڈسٹارٹ بھی نہ کریں کہ بریف کیس لے کر کون گیا کیا گیا. what you are meaning کہ پوری سپریم کورٹ کرپٹ تھی. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف سینیورٹی کے اوپر پوری سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. دو کورٹس لگ رہی تھی ایک سپریم کورٹ کے اندر, دو کورٹس لگ رہی تھی ایک پوری سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. آپ کریں. دیکھیں سر, میں نے تو ان کے نام نہیں لیا, خود بول کے انہوں نے اپنے آپ کو مشکوک کیا کہ پیسے بریف کیس کس کے تھے. جو کوئی چیزیں اگر پردے میں ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے پردے میں رہنے. حال میں آ جاتے ہیں. اب ہم حال میں آئیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ اس قسم کا واقعہ یا اس قسم کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے. بالکل درست ہے, کیونکہ آپ کا حال جو ہے ماضی بن جاتا ہے, ماضی پھر آپ کو ہانٹ کرتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں چلے ہم نے بہت برا کیا نا, انہوں نے جو یہ دلیل دی ہے, what is she trying to prove? Two wrongs make one right. Exactly. You are right on this. دیکھیں ہم نے غلطی کی, چلے ہم نے غلطی کی, برا کیا, یہ بتائیں کہ اس کو دلیل بنا کے آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ you have a right to do it again. نہیں, اب آپ نے کمپلائی کرنا ہے نا سپریم کورٹ کے آرڈر سے. کمپلائی 4 سال سے, یہ بات ٹھیک ہے, پورے 2009 مارچ سے جو بھی چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے, جو بھی ہماری اعلیٰ عدلیہ نے کیا, ہم نے بسط احترام ان کے ہر بات کو فالو کیا. انہوں نے کہا 110 ججز کو ہٹا دو, ہٹا دیا گیا. انہوں نے کہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر 5 ممبر, اب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں مجھے ذرا. انہوں نے کہا آصف کھوسا کو لگاؤ, لگوایا. انہوں نے کہا خواجہ شریف کو لگواؤ, لگایا. جو وہ کہے, انہوں نے کہا میری تنخواہ یہ بخشیشیں دی انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ میں اضافہ کرو اور تمام ججز کی تنخواہ میں اضافہ کرو, وہ اضافہ کیا گیا. انہوں نے کہا ہمارے پرکس اینڈ پریولیجز میں اضافہ کیوں, وہ کروایا گیا. ہر طرح کا کام. فوزیہ صاحبہ پھر آپ یہ فرمائیے کہ اسی سپریم کورٹ کے تمام جج اور اس سپریم کورٹ میں سے لیے گئے 5 جج یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یو آر کمیٹنگ willful disobedience in court, willful disobedience. جانتے بوجھتے, یہاں ایک آ رہا ہے, یہاں پہ کیا پرابلم؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. معاف کیجئے گا, میں آئی ایم ناٹ اے بیرسٹر اور میری ادھر مخاطب ہونا ذرا کمی ہے ان چیزوں میں ہے. میں تو اتنی بات جانتی ہوں کہ آرٹیکل 248 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, پرائم منسٹر کو, گورنرز کو, منسٹرز کو استثناء حاصل ہے. کسی پرائم منسٹر کو نہیں ہے, کسی کو نہیں ہے سوائے پریزیڈنٹ. نکال لینا اس کو, میں جی آپ کو میں بیان کر لیجئے نا, میں آپ کو پرائم منسٹر نہیں ہے, لا منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک منٹ,
the president of the Islamic Republic of Pakistan کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے that is not آپ اس کو پڑھ لیجئے. دیکھیے ہمارے اپنے حساب سے ان کو امیونٹی حاصل ہے. کورٹ کے حساب سے ہے یا نہیں ہے؟ کورٹ اپنا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی کیا لاجک ہے. اب تک ہمیں وہ اپنی لاجک نہیں بیان کر سکتے. مجھے ایک بریک لینے دیں تاکہ سارا کام ڈاؤن ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر آتے ہیں کہ ماضی کو غلطیاں جو ہوئی ہیں. طلعت صاحب پریزیڈنٹ کی امیونٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ اٹھ کے کسی کو گولی مار دے اور کہے کہ مجھے امیونٹی ہے. یہ شیلڈ جو ہے اس کی بڑی ان کی اس کی سیجیسٹی اس کی ڈسکریشن جو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امیونٹی جو کلیم کرنا انٹرپریٹیشن آف لا ہمارا کام نہیں ہے، عدلیہ کا کام. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر.